اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رجب سے رمضان کی ابتدا کی ہے۔ اے اللہ ہمارے رجب کو برکت دے، اے اللہ ہمارے شعبان کو برکت دے۔ رمضان کی برکتوں کو رجب سے لیا ہے۔ اب تو شعبان آ گیا اور آپ کو علم ہے شب برات، شعبان، 15 شعبان۔ برات کہتے ہیں اصل میں نجات کو، گناہوں سے نجات، جہنم سے نجات، عذاب سے نجات۔ لیکن یہ رات بڑی اہم رات ہے۔ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں کہ کون بندہ اس کو کتنا رزق، کتنی عزت، کتنا وقار، کتنی شان و شوکت، کتنی سربلندیاں، یا کتنا اس کو نیچا کرنا ہے، یا اس سے رزق چھیننا ہے۔ کتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے، کتنے چلے جائیں گے، کتنوں کی موت کے پروانے۔ یہاں تک فرمایا کہ ایک بندہ اپنی شادی کے لیے سامان خرید رہا ہوتا ہے اور فرشتے دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اس کا نام موت اور مرنے والوں کی لسٹ میں ہے، مردوں میں ہمارا نام ہے، اس کا نام ہماری لسٹ میں مردوں میں ہے۔ بہت اہم رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ اللہ سے مانگنے کی، منوانے کی، برکت منوانا، رزق منوانا، صحت منوانا، عافیت منوانا، اس کے خزانوں سے لینا۔ اب اس کی میں آپ کو 3 ترتیبیں عرض کرتا ہوں۔ مغرب سے سحری تک اس کا روزہ بھی ہے، مغرب سے سحری تک نہ سوئیں، عبادت میں رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رات کے آخری حصے سے لے کر سحری تک، آخری حصہ جس کو ہم رات کے آخری حصے کو رات 1 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، 2 بجے کے بعد کہیں گے، یہ رات کا آخری حصہ شروع ہو جاتا ہے 2:30 بجے کے بعد۔ مجھے ایک سیانے نے ایک نصیحت کی تھی، اس نے کہا کہ اگر تو خود ڈرائیو کر رہا ہے یا تیرا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا ہے تو رات کے آخری حصے میں اس کی آنکھوں پہ نظر رکھنا، یہی نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور حادثے اکثر اسی وقت ہوتے ہیں، بندے سو جاتے ہیں، اور میں نے اس کے بڑے تجربے کیے۔ اصل میں رات کا جو آخری وہ حصہ ہوتا ہے اس میں بندے سوتے نہیں ہیں، اس میں ایک خاص سکینہ نازل ہوتی ہے، ایک خاص رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس خاص رحمینہ اور راحت کے اندر ایک خاص لطف ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں، ایک وہ ہے مغرب سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے رات کا آخری حصے سے لے کر سحری تک، ایک وہ ہے کہ رات کا پہلا حصہ۔ اب میں ایک بتاؤں، جن کو خطرہ ہے کہ ہم نہیں جاگ سکیں گے وہ رات کے پہلے حصے کو کر کے سو جائیں، لیکن فجر پڑھنی ہے۔ لیکن میں آپ کو اگر کہوں کہ آپ رات کے پہلے حصے میں سو جائیں اور رات کے آخری حصے میں جو نچوڑ ہے الارم لگا لیں اور پہلے سے آپ کو چوکنا کر لیں، ہاں اللہ جل شانہ نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور کریم کا کرم ہے، موقع ہے، تو پھر ساری رات اس کے سامنے گڑ گڑانا اور فجر جماعت سے پڑھ کے سونا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اب ایک سوال ہے، کرنا کیا ہے؟ کیا مانگیں؟ کیا کریں؟ کون سے عمل ایسے ہیں کریں جس پہ اس کی شان کریمی کو ہمارے پر رحم آئے اور ہمارے حق میں فیصلے ہو جائیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، میں آپ کو عمل دوں گا، اپنی ذات سے نکلیں گے اس رات میں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے بچوں کو، اللہ میری اماں کو، ابا کو، اس رات میں اپنی ذات سے نکلیں گے۔ اگر بہت کچھ پانا چاہتے ہیں، میں لفظ بہت کو اتنا بھاری لے گیا ہوں، آپ نے میرے لہجے کو غور سے دیکھا ہوگا، اگر بہت کچھ لینا چاہتے ہیں اپنی ذات سے نکلیں۔ ایک عمل دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 27 بار پڑھ لے صرف اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، صرف 27 بار پڑھ لے، اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور اتنی قبول کرتے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو رزق دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں، اللہ اس کی ہر مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ بڑے فضائل، بڑے کمالات اس دعا کے ہیں۔ آپ اس دعا پہ غور کیجئے، میں اس کا پھر پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی، میری مغفرت کر دے۔ انسان کا مسئلہ اپنا، اللہ مجھے معاف کر دے، چلو پھر محبت والدین سے بھی ہے، والدیہ، میرے والدین کو معاف کر دے، بس ختم۔ جب جذبہ آگے جاتا ہے نا، پھر وہیں فیصلے بدلتے ہیں۔ اگلا جذبہ کیا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءُ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، 6 چیزیں، مومنین مومنات 2، مسلمین مسلمات 4، الاحیاء والاموات زندہ مردہ 6۔
اے اللہ تو ان کا بھی کرم کر دے، اللہ ان پہ بھی فضل کر دے، اللہ ان پہ بھی رحم کر دے، اللہ ان کے اوپر عطاؤں کی بارش کر دے۔ اللہ کہتے ہیں تو مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، وہ کیسے؟ اور میں قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کے پاس صرف ایک نیکی ہوگی اور ایک بندہ ہوگا کہ اس کی نیکی کم ہوگی۔ اب وہاں کون دے گا؟ وہاں تو کوئی نیکی نہیں دے گا، نفسا نفسی۔ تو یہ ایک نیکی والا کہے گا میرا تو بنے گا کیا، چلو تو ایک نیکی لے جا۔ اب یہ ایک نیکی پوری کر کے خوشی خوشی اللہ کے پاس آئے گا، تو اللہ پاک فرمائیں گے باوجود جاننے کے کہاں سے لایا نیکی؟ یا اللہ فلاں بندے نے بولا کہ لے آ، دونوں کو اللہ کھڑا کر کے یا اللہ میں نے دی ہے۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، جا میں نے تجھے اس نیکی کے دینے پہ تجھ پہ کرم کر دیا اور اس کی کریمی عطا کر دیا اور اس کی کریمی معاف کر دی۔ قیامت میں ایک بندہ جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کا کوئی نیکی نہیں، اس کو جہنم میں بھیجو۔ فرشتے پکڑنے لگیں گے، خود بھاگ پڑے گا جہنم کی طرف۔ اس کی کریمی کے انداز دیکھیں، اور آج کی رات کریمی کا انوکھا انداز ہے۔ آج کی رات بندہ خود دوڑ پڑے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بولا کیوں دوڑ پڑا؟ یا اللہ ساری زندگی تیرا ایک حکم نہیں مانا، چلو یہ تو مان لو۔ اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو اس ایک حکم ماننے پہ جاؤ، اس کو میں نے سارے معاف کر دیا اور جنت میں۔ آج کی رات میں اپنی ذات سے نکلنا ہے، اس کی کریمی کو کر لینا ہے۔ اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، اے اللہ جتنے وہ ہیں غافل ہیں، اے اللہ وہ ہیں جو تجھے جانتے ہی نہیں، اے اللہ وہ جو تجھے مانتے ہی نہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے، اے اللہ ان کی مغفرت کر دے، اے اللہ انہیں اپنی ذات کی پہچان کرا دے، اپنی کملی والی کی ذات کی پہچان کرا دے۔ میں ایک واقعہ سنا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا، فرمایا یہ مبارک رات تھی اور میں مکہ مکرمہ میں بیت الحرام میں کعبہ میں مطاف میں طواف کر رہا تھا۔ طواف کرتے کرتے نا میں نے کعبہ کے ایک کونے میں ایک بابے کو دیکھا بیٹھا دعا کر رہا، عربی کی ایک بات کر رہا۔ میں ایک دفعہ گزرا، دوسری دفعہ گزرا، تیسری دفعہ گزرا، میں ٹھہر گیا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ وہ کیا کر رہا؟ وہ کہتا تھا اللہ آپ کی سختی بڑی سخت ہے، مولا تو ایسا کر دے، میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے، ساری مخلوق کی سختیاں میرے اوپر بھیج دے جب میں مروں۔ اللہ جہنم چھوڑے بڑی سخت ہے، میرا وجود اتنا بڑا کر دے جہنم کو مجھ سے بھر دے۔ اے اللہ اس دن تیرا غصہ بڑا سخت ہوگا، تو بہت جلال میں ہوگا، اے اللہ سارا غصہ مجھ پہ نکال دے۔ اور پھر کہنے لگا اللہ اب تو پوچھ میں کہہ کیوں رہا ہوں، خود ہی کہنے لگا یہ باتیں کر رہے اللہ سے، اللہ اس لیے کہ سب کو معاف کر دے، اور تو مجھے پکڑ لے۔ اور خود ہی کہنے لگا اللہ تو جانتا ہے مجھے تیری کریمی کا اتنا زیادہ یقین ہے، اتنا زیادہ یقین ہے، میں سب کو اس بہانے سے معاف کرا کے پھر تجھے بھی راضی کر لوں گا۔ اس رات میں اپنی ذات سے نکلیں اگر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، دولت کی، رزق کی، عزت کی، صحت کی، وسعت کی، برکت کی، عطا کی، شفا کی، کرم کی، فضل کی، جود کی، سخا کی، اگر جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں اپنی ذات سے نکلیں، بڑی بڑی دعا مانگیں۔ بابا جی کے پاس آئے، بابا جی حضرت دعا فرمائیں، فرمائے چھوٹی یا بڑی؟ بڑی دعا فرمائیں۔ تو آجا پھر امت کے لیے مانگتے ہیں، امت کے گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے، بھولے ہوں کے لیے، پھٹکو ہوں کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں صرف یہی ایک عمل کر لینا، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، گڑ گڑا کے، سوچ سوچ کے، جذبہ بنا بنا کے، تصور بنا بنا کے، توجہ بنا بنا کے، دھیان بنا بنا کے، امت کو سوچ کے، الاحیاء منہم والاموات پڑھتے رہیں اور ہاتھوں سے مانگتے رہیں، ہاتھ تھک جائیں چھوڑ دیں، پھر پڑھنا شروع کر دیں، سر چھکا لیں، سر تھک جائے پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے جہان کے لیے مانگتا ہے، اپنے لیے تو اللہ مغفر لی کہا ہے نا، اس لیے معاف کر دے، باقی سب کے لیے مانگ رہا، جتنا ساری کائنات کو دو اتنا اس کو دے دو، بڑا کریم ہے، بہت کریم، جتنا ساری کائنات کو دو اتنا اس کو دے دو۔ یقین جانیے جو بندہ صرف 27 دفعہ اس کو پڑھے گا، مجھے ایک صاحب کہنے لگے
آپ سے میں نے یہ وظیفہ سنا تھا، میرا تو تجربہ ہے، جو بھی مانگنا ہوتا ہے میں 27 دفعہ گڑ گڑا کے پڑھ کے اس کے بعد اپنی حاجت مانگتا ہوں، مجھے مل جاتی۔ اس کو 2700 دفعہ پڑھیں، اس کو 27,000 دفعہ پڑھیں، اس کو 700 دفعہ پڑھیں، اس کو 1700 دفعہ پڑھیں، اس کی تعداد بڑھائیں، بس پڑھیں گڑ گڑا کے اور مانگیں، ہاتھ اٹھا کے مانگیں، تسبیح سے پڑھ کے مانگیں، سجدے میں گڑ گڑا کے مانگیں، بھکاری بن کے مانگیں، محتاج بن کے مانگیں، سائل من کے مانگیں، چلتے ہوئے مانگیں، کھڑے ہو کے مانگیں، بل بلا کے مانگیں، سسکیوں سے مانگیں، رو کے مانگیں۔ اس رات کو اور زندگی کی گزشتہ راتوں کو آپ تول کے دیکھیں گے، آپ کا من کہے گا وہ راضی ہے اور اس نے دے دی ہے، اور راضی ہے، اس نے دے دی ہے، بہت شہنشاہ ہے۔ اور اس دعا کے ساتھ میرے اللہ کی خاص مدد ہے، اس کی خاص رحمت ہے، اس کی خاص عطا۔ تو یہ آپ کی آج کی رات ایسی مبارک رات ہوگی جو محبوب بھی ہوگی، مقبول بھی ہوگی، مبرور بھی ہوگی۔